تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جماعت بمقابلہ جماعت ہے۔ حلقہ این 109 اور پی پی 127 دونوں پہ مولانا علامہ احمد لدھیانوی صاحب ہی الیکشن لڑیں گے۔ کہ معاویہ اعظم صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ معاویہ اعظم کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کر دی اور ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں۔ معاویہ اعظم صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ میرے ساتھ 3 بار الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے، تو اب میں کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ ناظرین، حلقہ این 109 اور پی پی 127 اس وقت توجہ کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جماعت بمقابلہ جماعت ہے، یعنی کہ دونوں امیدواران جو ہیں وہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب جو حلقہ این 109 ہے اس پر مولانا معاویہ اعظم صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے اور مولانا احمد لدھیانوی صاحب نے بھی کاغذات جمع کروائے، لیکن ساتھ ساتھ جو پی پی 127 ہے اس پر بھی تینوں لیڈروں کے کاغذات جمع ہوئے، مولانا مسرور نواز صاحب کے، علامہ لدھیانوی صاحب کے، مولانا معاویہ اعظم صاحب کے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا اور میری گٹ فیلنگ یہی تھی کہ مولانا احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ شاید حلقہ این اے جو 109 ہے اس پر الیکشن لڑیں اور چھوٹی سیٹ پر وہ الیکشن نہ لڑیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے، اور جو جماعت کے صدر ہیں اورنگزیب فاروقی صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حلقہ این 109 اور پی پی 127 دونوں پہ مولانا علامہ احمد لدھیانوی صاحب ہی الیکشن لڑیں گے، لیکن عوام کی بھرپور ڈیمانڈ پہ اور فرمائش پہ کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ حلقہ این 109 پہ الیکشن لڑیں اور جو مسرور نواز صاحب ہیں وہ پی پی 127 پہ الیکشن لڑیں، تو وہ ان دونوں نے بھی اپنی کمپین شروع کر دی، اور آپ نے دیکھا کہ معاویہ اعظم صاحب کی جو فین فالوئنگ ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور انہوں نے ظاہر ترقیاتی کام بھی کروایا، اسی طرح مسرور نواز صاحب کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہوئے تھے۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے، اور ایک یہ بڑی بیڈ نیوز ہے کہ مولانا علامہ احمد لدھیانوی صاحب کے جو رفقائے کار ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، تو انہوں نے، جس میں ایک نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے معاویہ اعظم کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کر دی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہے نا، ان کا کالعدم جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو پرانی جماعت تھی ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو لہٰذا ان کا نام دوبارہ 4th شیڈول میں ڈال دیا جائے اور ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں۔ تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے جو جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے ایک قریبی ساتھی نے ان کے خلاف یہ کام کیا ہے۔ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لدھیانوی صاحب کا سی ایم صاحب کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ چل رہا ہے، اور ان کی پوری پلاننگ ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں۔ اور پھر حلقہ این 109 سے یہی خبر ہے، اور یہ بڑی بیڈ نیوز تھی، خاص طور پر جو جھنکی عوام جو معاویہ اعظم صاحب کو چاہتی ہے ان کے لیے، کہ معاویہ اعظم صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ این 109 سے معاویہ اعظم صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے، اور مولانا علامہ احمد لدھیانوی صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ جو ہے نا ایکسیپٹ ہو گئے۔ تو اب ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اب اس کے خلاف کیا کرتے ہیں مولانا معاویہ اعظم صاحب؟ اپیل دائر کرواتے ہیں ہائی کورٹ میں یا نہیں؟ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی آ گئی کہ جی مولانا معاویہ اعظم صاحب کے پی پی 127 پہ جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے تو وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ ایکسیپٹ ہو گئے، اور مولانا مسرور نواز صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ بھی پی پی 127 سے ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ علامہ احمد لدھیانوی صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیچے والی سیٹ ہے، یعنی صوبائی لیول کی جو سیٹ ہے پی پی 127، اس پر تینوں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، اور جو اوپر والی سیٹ ہے اس پر صرف احمد لدھیانوی صاحب کے ہی کاغذات منظور کیے گئے ہیں، اور معاویہ اعظم صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی عجیب خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو مولانا معاویہ اعظم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ حلقہ این 109 سے الیکشن لڑیں اور جیتیں، لیکن بہرحال یہ ہو تو وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اب 13 جنوری کو جماعت کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ جی پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دونوں سیٹوں پہ مولانا علامہ احمد لدھیانوی صاحب ہی الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ دونوں امیدوار جو ہیں نا وہ سامنے آیا، اور ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، اور اس فین فالوئنگ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، وہاں پہ ایک یونیورسٹی بنائی گئی اور بھی دیگر کئی کام کروائے گئے لوگوں کی مطلب فلاح و بہبود کے حوالے سے علاقے میں بہت زیادہ کام ہوئی۔ مولانا مسرور نواز صاحب نے بھی کام کروائے، 1.5 سال میں ان کے کام تاریخی تھے، اور اسی طرح سے علامہ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے بھی۔ تو بہرحال لدھیانوی صاحب کا ایک پچھلے دنوں جو بیان آ رہا تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری پوری کوشش تھی کہ لوگوں نے جو مجھے ووٹ دیا، حالانکہ میں ہار گیا تو 72,000 مجھے ووٹ پڑے، تو میری کوشش تھی کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ
नामूस से सहाबा बिल जो है ना वो मंजूर करवाना। और फिर साथ साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि ज़ाहिर है जब लोग वोट देते हैं तो लोगों की कुछ अपनी ज़रूरियात भी होती हैं, तो हम उनका भी ख्याल करेंगे। तो जो मेरे MPAs थे, मतलब मौविया आज़म साहब, तो इन्होंने कोशिश की है और ज़ाहिर है हम सब ने मिलकर कोशिश की है, उनका मतलब ये था। तो फिर यूनिवर्सिटी बनी है और इस तरह मेरा ये भी ख्वाब था कि मैं मेडिकल कॉलेज बनवाता, लेकिन वो पाया तकमील को ना हो पहुँच सका। तो इंशाल्लाह अब की बार वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। और मेरे साथ 3 बार इलेक्शन में ज़्यादती हुई है, तो अब मैं किसी किस्म की कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम तरक्याती काम भी करवाएंगे और साथ साथ जो हमारा मिशन है, जो हमारा नज़रिया है, उस पर भी हम काम करेंगे। और यही सोच इन लोगों की भी है। बहरहाल अब एक नई जंग जो है ना छिड़ने का ख़तरा है, क्योंकि अगर मौविया आज़म साहब और मसरूर नवाज़ साहब आपस में इत्तेहाद नहीं करते, यानी कि दोनों में से ज़ाहिर है किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, वरना अगर ये दोनों आपस में आते हैं मुकाबले में तो दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, तो ये बड़ा तगड़ा मुकाबला भी होगा और फिर जमात को भी नुकसान पहुंचेगा, अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। और ऊपर से अगर मौलाना अल्लामा अमन लुधियानवी साहब भी PP 127 पे इलेक्शन लड़ते हैं तो ये भी बहरहाल एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होगी। तो देखते हैं कि आने वाला वक्त किस तरफ जाता है और क्या रुख अपनाता है। तो देखते रहिए शेजर TV। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।